ابھی حالیہ جو معاملہ ہمارے ہاں رونما ہوا، سیلاب کی صورت میں ایک بہت بڑی آفت اور مصیبت آئی، اور اسی لیے پہلے زلزلہ آیا، اور اس طرح دنیا میں بہت سارے معاملات، بہت ساری آفتیں مصیبتیں آتی ہیں۔ تو جب بھی ایسا ہوتا ہے، لوگ عموماً اس دور کی بات کر رہے ہیں، ہم اس دور کی بات کرتے ہیں کہ لوگ عموماً مادی اسباب کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو معنوی اسباب ہیں یا روحانی اسباب ہیں، ہمارے گناہوں کا جو نتیجہ ہے اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں، لوگ بہت زیادہ اس طرح کی باتیں کرتے پائے جاتے ہیں کہ آپ لوگ مس مینجمنٹ کو عذاب کہہ رہے ہیں۔ یہ تو سیدھی سیدھی مس مینجمنٹ ہے۔ ہمارے ملک کے مقتدر حلقے جو ہیں، ہمارے حکمران ہیں، انہوں نے باندھ نہیں باندھے، انہوں نے ڈیم نہیں بنائے، انہوں نے منصوبہ بندی نہیں کی، اس لیے ہمیں ان سارے مسائل سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ وہ مادی اسباب تک محدود رکھتے ہیں اپنی سوچ کو، وہ روحانی اسباب کی طرف نہیں دیکھتے۔ اور ابھی ہمارا میڈیا دیکھ لیں، ٹی وی چینلز ہیں، دانشور ہیں، قلمکار ہیں، ان کی اکثریت الا ماشاءاللہ، اکثریت وہ آپ کو لکھتی دہائی دیتی سنائی دے گی، کالم لکھے جا رہے ہیں، تبصرے تجزیے کیے جا رہے ہیں۔ تو ہر شخص الا ماشاءاللہ، کچھ ہوں گے، لیکن اکثریت ایسی ہے جو صرف اور صرف مادی اسباب پر انحصار کر رہی ہے، اور مادی اسباب کو ہی ایک وجہ بنا کر پیش کر رہی ہے کہ ہماری عملی طور پر دنیاوی ترقی یا جو خوشحالی ہے اس سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہمارے حکمران کچھ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس عذاب سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ لیکن اسلام دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے۔ یہ بہت بڑا شعبہ ہے، عموماً جو ایسے حالات میں لوگوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ اشکال ہے کہ دیکھیں دین اور مطلب جو دین بیزار لوگ ہیں وہ تو سیدھا سیدھا دین پر اٹیک کرتے ہیں، قرآن پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، کہ دیکھیں جی یہ جو دنیاوی اسباب اختیار نہ کرنے کی وجہ سے جو عذاب آتے ہیں، تو اسلام انہیں بھی گناہوں کی طرف ڈائیورٹ کر دیتا ہے، انہی کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ اور جو مسلمان ہیں، جو انکاری نہیں ہیں قرآن حدیث کا، وہ بھی اس اشکال میں پڑے ہوتے ہیں۔ وہ مولویوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ مولوی جو ہیں اس موقع پر وہ یہ آیات پڑھتے ہیں اور ہمیں گناہوں سے ڈرانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ گناہوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو مس مینجمنٹ ہے، یہ تو ہمارے حکمرانوں کا کیا دھرا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ اسلام دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتا ہے۔ دیکھیں جب طاعون کی وبا آئی، یہ بھی ایک ڈیزاسٹر ہے۔ طاعون بہت بڑی آفت اور مصیبت پورے علاقے کو جو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ایک وبا جس طرح ہمارے ہاں کرونا کی وبا آئی اور ابھی تک چل رہی ہے، پہلے بہت زور تھا پچھلے سالوں میں، تو اسی طرح طاعون ایک وبا ہے۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہلوؤں سے لوگوں کی رہنمائی کی، مادی اسباب کو بھی مد نظر رکھا، ان کو نظر انداز نہیں کیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن علاقوں میں یہ وبا موجود ہو طاعون کی، تو لوگوں کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ لوگوں کو روک دیا کہ دوسرے علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ اس آفت زدہ اور قحط زدہ علاقے میں نہ جائیں، جو مصیبت زدہ علاقہ جو طاعون کی لپیٹ میں ہے۔ یہ ایک مادی سبب ہے، اور یہ ایک اسلام نے ظاہری اسباب کو بھی مد نظر رکھا اور لوگوں کو اس حوالے سے خبردار کیا۔ اسی طرح اس علاقے میں جو لوگ ہیں وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں نہ جائیں، یہ بھی ظاہری اسباب کو مد نظر رکھا اسلام نے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نہیں دیکھتے کہ دیگر تعلیمات جو ہیں وہ کیا ہیں۔ مثال کے طور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، جس کا پہلے نام یثرب تھا، اور وہ علاقہ جو ہے وہ آفت زدہ تھا، یعنی بیماری ہے جس کا پورے علاقے پر حملہ ہے، اور وہ علاقہ سخت لپیٹ میں ہے اس بیماری، یعنی ایسا بخار ہے جو انسان کو کمزور کر کے ختم کر دیتا ہے، اور کتنے ہی لوگ اور جو ہیں وہ اس کی لپیٹ میں آتے چلے گئے، کتنا عرصہ وہ علاقہ اس لپیٹ میں رہا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے مدینہ میں، تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا کی، یعنی اس آفت زدہ علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکۃ واشد، کہ اللہ سب سے پہلے تو ہمارے دلوں کو استقامت دے دے، اس شہر جو مدینہ جس کی طرف ہم ہجرت کر کے آئے، جس طرح مکہ ہمیں پسند تھا نا، اسی طرح مدینہ ہمیں محبوب بنا دے، مدینہ کی طرف ہماری رغبت ہو جائے، ہمارے دل لگ جائیں یہاں پر، یا مکے سے بھی زیادہ ہمیں محبت مدینہ سے ہو جائے۔ وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ، اور اے اللہ اس علاقے کا جو بخار ہے نا، یہ جو آفت اور مصیبت ہے، یہ جو وبا ہے، اس کو یہاں سے اٹھا کر جوفہ منتقل کر دے، یعنی اس علاقے کو آفت اور مصیبت سے پاک کر دے۔ اور پھر برکت کی دعا کی، اللہم بارک لنا فی مدنا وسعنا۔ تو یہ روحانی اسباب ہیں، یعنی اللہ رب العزت سے تعلق کو مضبوط کیا ہے اس آفت اور مصیبت اور اس وبا میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو دونوں پہلو ہمیں اسلام نے دکھائے ہیں، مادی اور روحانی دونوں۔ ہمیں اللہ رب العزت سے اپنا تعلق بھی مضبوط کرنا چاہیے اور اس طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور مادی اسباب کو بھی ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے جو حکمران ہیں ان سے مطالبہ بھی کرنا چاہیے، ایسی اویئرنیس بھی لوگوں میں پھیلانی چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، ہمارے ڈیم بننے چاہیے۔ جو مس مینجمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے ہماری جو کوششیں ہو سکتی ہیں وہ بھی کرنی چاہیے۔ جو لوگ اس حوالے سے شعور رکھتے ہیں ان معاملات کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے، وہ اپنی آراء اور تجاویز بھی پیش کریں، دیگر لوگ ان کی حمایت کریں، اور پھر ایسے نمائندے جو ہیں وہ اپنے مقرر کریں جن کا دامن صاف ہو اور جو کرپٹ نہ ہوں، جو ملک و ملت کے لیے، ہمارے دین اسلام کے لیے مخلص ہوں۔ اگر آپ کو موقع ملتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، ورنہ ابھی تک تو ہمیں نظر نہیں آتا، سیدھی سی بات ہے کہ لوگوں نے کوششیں بھی کی ہیں لیکن ابھی تک ایسی کوئی کوشش جو ہے وہ بارآور ثابت نہیں ہوئی کہ اس طریقے سے بھی کوئی مطلب ہے کہ خوبی پیدا ہو۔ بہرحال اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کر سکتے تو ایسے نمائندے بھیجیں جو وہاں جا کر آپ کے لیے، آپ کے ملک کے لیے، آپ کی ملت کے لیے، آپ کے دین کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کریں۔ یہ مادی اسباب ہیں، ان کو بھی اختیار کریں، اور جو روحانی اسباب ہیں یعنی اللہ رب العزت کی طرف رجوع، اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت طلب کرنا ایسے مصیبت کے معاملات میں، تو یہ بھی ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے، بلکہ اس کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ انسان تو اپنی کوشش اور محنت کرتا ہے لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی کوشش اور محنت رائے گاں ہو جاتی ہے، یہ کیونکہ ان کی کوشش اور محنت جو ہے وہ غلط سمت میں ہوتی ہے۔ لیکن ہم جب اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، اس سے اپنا تعلق بنائیں گے، تو وہ ہماری کوشش اور محنت کو، اس کی سمت کو درست کر کے اس کو نتیجہ خیز بنائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے تعلق جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اسلام نے دونوں پہلوؤں سے ہماری رہنمائی کی ہے، تو کسی ایک پہلو کو نظر انداز کرنا درست نہیں ہے۔ اب یہ جو مصیبت آئی ہے سیلاب کی صورت میں، تو الحمدللہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ دین پسند جو طبقہ ہے، جن کو لوگ ملا اور مولوی کہتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ انہوں نے ملک کے لیے کبھی کیا کیا ہے، تو الحمدللہ وہی لوگ ہیں جو مادی اسباب کو بھی اختیار کر رہے ہیں، بہت زیادہ اختیار کر رہے ہیں۔ لوگوں سے مال اکٹھا کرنا، لوگوں سے کپڑے اکٹھے کرنا، لوگوں سے جوتے، لوگوں سے پانی، خوراک کی چیزیں، گندم کا آٹا جو ہے اور چاول اور اس طرح کی دیگر ادویات تک، اور باقی مچھردانیاں، کیمپ، خیمے اور سارا کچھ، یہی لوگ ہیں جو لیڈنگ رول ادا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کے علم میں ہے، اگرچہ میڈیا ان چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتا لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ سب دیکھتے رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ جو دین پسند طبقہ ہے، جو علماء لوگ ہیں اور جو دین اور علم سے متعلق ہیں، الحمدللہ انہوں نے مادی اسباب کے حوالے سے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، کہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے، وہاں جو مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کو کھانا بھی پہنچایا ہے، پکا کر ان کو پہنچایا ہے کیونکہ وہ پکا نہیں سکتے، اور سلنڈروں کا انتظام ہو رہا ہے، ہزاروں لاکھوں سلنڈر جو ہیں وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔
جو سیلاب زدگان ہیں ان میں، تو یہ سارے مادی اسباب ہیں جو ہم لوگ ہی اللہ کے فضل و کرم سے اختیار کر رہے ہیں. ہمارے جو نمائندے ہیں وہی اللہ کے فضل و کرم سے ادا کر رہے ہیں. تو ہم نے اس حوالے سے کوئی کوتاہی نہیں کی مادی اسباب کے حوالے سے. ہاں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہمارے سیاسی زعماء ہیں، لیڈرز ہیں، جن کے لیے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، تو انہوں نے بہت دیر کر دی، اور جب سوشل میڈیا پہ طوفان کھڑا ہوا، ٹرینڈ بن گیا کہ سیاسی لوگ کہاں ہیں، مولوی میدان میں نظر آتے ہیں، یہ جو سیاستدان ہیں وہ کہاں ہیں، تو پھر انہوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے پھر منہ دکھانے کے قابل بننے کے لیے وہاں ان علاقوں کا وزٹ کیا، اور پھر جو کچھ انہوں نے کیا ہے ابھی تک وہ آپ لوگوں کے علم میں ہے. تو ہم نے الحمدللہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق مادی اسباب کو اختیار کیا، اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے روحانی اسباب کو بھی نظر انداز نہیں کیا. اللہ سے تعلق، دعوت اللہ رب العزت کی طرف، شرک اور کفر سے لوگوں کو ڈرانا، بدعات سے لوگوں کو دور کرنا، الحمدللہ وہ کام بھی علماء کر رہے ہیں. ان علاقوں میں جا کر لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، انہیں ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی طرف دعوت بھی دے رہے ہیں. باقی آج جو جدید ذہن ہے وہ صرف اور صرف مادیت پرستی میں مبتلا ہے، صرف ظاہری اسباب کو دیکھتا ہے، اور وہ یہ پروپیگنڈا کرتا نظر آتا ہے کہ دیکھیں جی یہ مولوی حضرات جو ہیں یہ سیلاب زدگان کو بلیم کر رہے ہیں کہ یہ گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے سیلاب آیا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی فلاں فلاں کیوں بچ گئے ہیں، پھر جن علاقوں میں نہیں آیا کیا انہوں نے گناہ نہیں کیے تھے؟ پھر وہ جن پہ آ گیا بیچارے وہ گناہ گار تھے، تو باقی کون سے پاک پوتر تھے کہ وہ بچ گئے ہیں؟ تو اس حوالے سے ہمیں قرآن کریم کی ایک آیت جو ہے نا وہ خصوصی یاد رکھنی چاہیے، سورہ انبیاء کی 23 نمبر آیت، کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ رب العزت سے پوچھا نہیں جا سکتا. اللہ نے بتایا ہے کہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آتے ہیں، تو ہم نے مان لیا ہے. ہم اللہ رب العزت سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ فلاں پر کیوں نہیں آیا. نہیں، اللہ جواب دہ نہیں ہے ہمارے لیے، ہمارے سامنے اللہ جواب دہ نہیں، وہم یسألون. ہم اللہ رب العزت کے سامنے جواب دیں. ہم نے اپنے جرائم جو ہیں، اپنے گناہ ہیں، اپنی کوتاہی، اس کا حساب دینا ہے. اللہ رب العزت ہمیں حساب دینے کا پابند نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی مطلب حالات اور اس طرح کی آفات اور مصیبتیں انسانوں کو درپیش ہوتی ہیں، تو ان میں ہمیں اپنے گناہوں کی طرف نظر کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے. اب جو یہ یثرب کا بخار تھا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، تو بتائیں کہ یہ صحابہ کرام کو نہیں ہوا تھا؟ ہوا نا صحابہ کرام کو، نیک تھے لوگ پھر بھی ہوا. اس کی کچھ حکمتیں وہ ہم آگے بھی بیان کریں گے انشاءاللہ، ابھی آپ کے سامنے رکھیں گے کھول کے بھی، کہ کبھی کبھی نیک لوگوں پر بھی مصیبت اور آفت آ جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ نیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان پر بھی کئی وجہ سے آفت اور مصیبت آ سکتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی اس سے متاثر ہوئے، پھر آپ نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے وہ مصیبت اور آفت جو ہے وہاں سے اٹھا دی. اسی طرح مصیبتوں اور آفتوں اور اس طرح کے ہنگامی حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے، صدقہ معافی مانگنے کا حکم دیتے. جیسا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں ہمیں احادیث ملتی ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتابوں میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مواقع پر اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری دیتے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے. بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موقعوں پر ایسی نمازیں پڑھیں کہ میں نے اتنی لمبی نماز، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع کبھی کیا ہی نہیں تھا جو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، سورج گرہن چاند گرہن کے موقع پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ یہ سورج اور چاند اللہ رب العزت کی دو نشانیاں ہیں، یہ جب گرہن زدہ ہو جائیں تو پھر فدعوا اللہ وصلوا حتی ینجلیہ، پھر آپ اللہ رب العزت سے دعائیں کریں، گڑ گڑائیں اللہ رب العزت کے سامنے، اور نماز پڑھیں، لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے کریں، حتی ینجلی، یہاں تک کہ یہ صاف ہو جائیں، ان کا گرہن ختم ہو جائے، تب تک آپ نے نماز پڑھنی، تب تک آپ نے دعائیں کرنی ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے کہ ہمیں روحانی اسباب اختیار کرنے چاہیے ایسے موقعوں پر،
دنیاوی اسباب کے ساتھ ساتھ، مادی اسباب کے ساتھ ساتھ، اور صدقہ کرنے کا حکم بھی ہے، صدقہ بھی بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر ہی ایسی تعلیمات بھی ہمیں ملتی ہیں۔ پھر زلزلہ جو ہے یہ بھی ایک عذاب ہے، تو اس موقع پر بھی نماز جو ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے، یہ سنن کبریٰ بہقی میں صحیح سند سے ثابت ہے ان سے کہ زلزلہ آیا بصرہ میں، تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نماز پڑھی اور اسی طرح لمبا قیام اور پھر لمبا رکوع سجدہ اور پھر اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعائیں کیں، تو یہ نماز پڑھی۔ اور انہوں نے بتایا کہ ایسے جو موقع ہوتے ہیں ان پر اللہ رب العزت کو ایسے ہی یاد کیا جاتا ہے اور منایا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہمیں اسلام نے بتایا ہے کہ ہم مادی اسباب کو بھی مد نظر رکھیں اور روحانی اسباب کو بھی، ان کو بھی پورا کریں، لیکن ان کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ رب العزت کے سپرد کریں، یعنی اللہ سے رجوع کریں، تاکہ وہ ہمارے مادی وسائل کو درست سمت میں چلا کر ہمارے لیے ان کو نافع بنائے، نفع مند بنائے، اور ہم کہیں اپنی محنت میں ناکام نہ ہو جائیں۔